2 دن سے لگاتار مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں۔ مسلمان خوش ہے، کسان خوش ہیں، کاشتکار خوشی منا رہے ہیں کہ بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن یاد رکھو انہی بارشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ قوم عاد، قوم ثمود، یہ طاقتور قومیں یہ دیکھتے تھے کہ ابر ابڑ آیا ہے، اب بارش ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی بادلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہی بادلوں سے آگ کی بارش کی، ان قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ آج مسلمان بے خبری کی زندگی نہ گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو روز ناراض کرنے والے اعمال ہم کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آنے کو جو ہے ناپسند کرنے لگے ہیں۔ آج میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں اور میرا دل غمگین ہے اس بات پر کہ مسلمان جو ہے 99% یہ کہہ لیجیے 100% جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے گریز کرنے لگا ہے، مسجدوں میں آنے کو کراہیت سمجھنے لگا ہے، اپنا تعلق مسجدوں سے توڑ کر بازار سے جوڑ چکا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بازار جو ہے یہ بدترین جگہ ہے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر یعنی مساجد جو ہیں یہ جو ہے سب سے اچھی جگہ ہیں۔ ہم سب سے اچھی جگہ کو جو چھوڑ کر بازار کا رخ کر لیے ہیں۔ یاد رکھو کامیابی ہمیں نصیب نہیں ہوگی، کامیابی کا جو ہے معیار جو بتایا گیا ہے اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مومن ہو جاؤ۔ آج ہم مومن کو چھوڑیے، ہم ایک جو ہے ادنا سی جو ہے کہہ لیجئے گا کام کرنے کو گریز کر رہے ہیں، تھوڑی سی مشقت کرتے ہم مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم فریضہ جو ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا حکم جو نماز کا ہے اس کو ادا کر لیتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ آج ہم مسلمان ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہم اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ عید میلاد النبی منا لینے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم تو ایسے ہو چکے ہیں جیسے نافرمان اولاد اپنے والدین سے کہیں کہ ہم تم آپ کے بڑے فرما بردار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال رکھے، ہمارے اخلاق بگڑ چکے ہیں، ہمارے معاملات بگڑ چکے ہیں، ہماری جو تجارتیں جو ہیں غیروں کے جو طریقے پر ہو رہی ہیں۔ ہم کس دین کو اپنا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حصہ چھوڑ دے، میں جنت کے اطراف میں اسے محل دلانے کے لیے میں گارنٹی لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول گارنٹی لے رہے ہیں جنت کے اطراف میں اسے محل دلاؤں۔ آج کون مسلمان ہے جو اس بات پر عمل کرے؟ آخرت کا استحضار ہمارے دماغوں سے نکل چکا ہے، ہمارے خیال میں جو ہے آخرت نکل چکی ہے، آخرت کا استحضار دھندلا پڑ چکا ہے۔ آج مسلمان آخرت کا بھی انکار کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس دہانے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ آج مسلمان بے باکی سے یہ کہتا ہے، جس کا پیسہ لے لیتا ہے کہتا ہے کیا مرنے کے بعد دینا تھوڑو ہے۔ یہ تعلیمات ہماری نہیں تھی، یہ تو غیروں کا شیوا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا اَإِذَا مِتْنَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہمارے سامنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مسلمان، میں بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں، میں دو دنوں سے اس انوار مسجد میں فجر کی نماز
تنہا پڑ رہا ہوں۔ افسوس ہے اس قوم پر، اور افسوس ہے مجھ پر کہ میں ان کی خوشامدیں نہ کر سکا۔ مسلمانوں، اتنی غفلت یہ ہمیں کہاں لے جا کے ڈالے گی ہمیں خود اندازہ نہیں۔ ذرا غور کریں اور اندازہ لگائیں کہ جس طرح سے ہم زندگی کو گزار رہے ہیں، یہ زندگی ہمیں جنت تک پہنچائے گی یا نہیں پہنچائے گی؟ ہر ایک محاسبہ کرے۔ میں بھی اس بات کا محتاج ہوں کہ محاسبہ کروں کہ میری زندگی جو 24 گھنٹہ کی زندگی گزر رہی ہے وہ اس لائق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ کہہ دوں کہ میں نے آپ کی نمازیں پڑھی تھی، ہم نے روزے رکھے تھے، ہم نے آپ کی فرما برداری کی تھی۔ ہر ایک اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ اگر آج میری موت ہو جائے تو میں اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہا ہوں۔ آج مسلمان محاسبہ کرنے سے بہت پیچھے ہیں۔ اگر ہم روز بروز محاسبہ کرتے تو ہمارا حال یہ نہ ہوتا۔ ہم یہ خوف نہ کھائیں، جو حالات آ رہے ہیں یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ ہم خوف کھاتے ہیں تو حکومتوں سے کھاتے ہیں، اور یاد رکھو یہ حکومتیں ہمارے اعمال کی بدولت ہیں۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، بنی اسرائیل جو ہے اتنی نافرمان قوم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے مقابل میں فرعون کو جو ہے ظالم بادشاہ کو جو ان پر مسلط کر دیا۔ ایسا بادشاہ جو کہنے والا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی کہنے والا، ایسا جابر اور ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ قوم کیسی تھی؟ بنی اسرائیل نافرمان قوم تھی۔ ذرا سے بہانے پر وہ اپنے بات کو تبدیل کیا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دور پہ جاتے ہیں اور یہاں پر جو ہے سامری انہیں بہکا کر جو ہے انہیں پوجے میں لگا دیتا ہے، انہیں شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، یہ قوم کا جو حکمراں کا جو حکومت کا جو نافذ ہونا ہے یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو 100% دین پر لانا ہوگا۔ اگر ہم دین پر نہ لائیں تو ذلت ہمارا مقدر بن جائے گی اور ہماری نسلیں بکھر جائیں گی۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو مساجد میں لائیے گا۔ اللہ کا ایک بہت عظیم جو ہے تحفہ ہے نماز کے ذریعے سے ہم مسائل کو بھی حل کرائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز صرف اللہ کا ایک فریضہ ہے، اسے ادا کر لیا تو باقی جو ہے فریضے ادا ہو۔ نہیں میرے دوستوں، یہ نماز ایک فریضہ بھی ہے، ایک عبادت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ہم نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہماری نماز کے ذریعے سے ہمارے مسائل کو حل کرائے۔ اور جو قوم نماز کو پابندی سے اختیار کرتی ہے، نماز کو پکڑے رہتی ہے، سرخروئی اور جو ہے بلندی اس کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے ہم نمازوں کو نہ چھوڑیں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کے ذریعے سے جو سیلاب لے آئے۔ میرا موضوع اسی لیے ہے کہ یہ بارشیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تو ضرور ہے، لیکن کہیں زیادہ ہو گئی تو یہ نعمت زحمت میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں سجدہ و سجود ہونے کی جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آنے کی جو ہے زحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو گانے سننے سے زیادہ عمل کو توفیق عطا فرمائے۔